السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم جبل صلاح کے دامن میں موجود ہیں، جہاں پر غزوہ احزاب ہوا تھا اور غزوہ خندق بھی اسے ہی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو جگہ ہے، یہاں پر 7 مساجد تعمیر کی گئی ہیں، جنہیں مساجد سبع کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کے دوران یہاں پر جب فتح ہوئی تو فتح کے بعد اس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل ادا کیے اور دعا فرمائی شکرانے کے لیے، تو اس کو مسجد الفتح کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ دوسری مسجد یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، اس کو مسجد سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر ان حضرات نے یا تو اپنے خیمے لگائے تھے یا ان کا اپنا ٹھکانہ تھا جو نبی علیہ السلام نے ان کو دیا تھا جنگ کے دوران۔ تو اس کو مسجد سلمان فارسی کہا گیا، اور حضرت سلمان فارسی ہی تھے جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر یہ مشورہ دیا تھا کہ بھئی ہمیں خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سامنے جو لگائی گئی ہے باڑ سی، تو یہاں پہلے پارکنگ ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں خندق کے کچھ اثرات باقی ہیں، اس لیے اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ یہ مسجد جو ہے سلمان فارسی، یہ بعد میں تعمیر کی گئی تھی ان مواقع پر۔ اس وقت تو غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام جو جگہ دی، انہوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی جہاں جہاں سنبھالی تو اس مسجد کو یا اس جگہ کو محفوظ کر لیا گیا۔ یہاں ایک بورڈ کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر یہ مساجد تعمیر کی گئی تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسجد عمر ہے۔ اس کی عمارت کو محفوظ کرنے کے لیے یہ کچھ سپوٹے وغیرہ لگا کر اس کو محفوظ کیا گیا۔ تو ہمارا یہ ہے کہ یہ مسجد عمر ہے۔ یہ مسجد ہے مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ اس زمانے کے اندر یہ مسجدیں نہیں تھی، بعد میں تعمیر کی گئی ہیں، تو یہ مت سمجھے کہ یہ اس زمانے میں مسجدیں تھیں۔ یہاں صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں تھیں، ان کے خیمے تھے غزوہ خندق کے موقع پر۔ اور یہ جو بڑی مسجد ہے، اس مسجد کو مسجد خندق کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ایک 2 مساجد کی جگہ ایک بڑی مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ ایک مسجد سیدنا ابوبکر صدیق اور مسجد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 مساجد کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد یہاں تعمیر کی گئی۔ بہرحال یہ اوپر جبل صلاح ہے، کچھ مکانات نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا منظر ہوگا جب صحابہ کرام نے اپنے اپنے مورچے سنبھالے ہوں گے۔ مدینہ منورہ کے تینوں اطراف پہاڑوں نے گھیرے ہوئے ہیں، اور ایک مقام جو اس جانب والا تھا جہاں سے دشمن گرنے کا خدشہ تھا، تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر یہاں پر خندق کھودی گئی، اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ سامنے اس مسجد کی جگہ لگا ہوا تھا۔ اس جنگ کے دوران، غزوہ خندق کے دوران ایک مشہور معجزہ بھی پیش آیا، بلکہ کئی سارے معجزات پیش آئے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ خندق کھدائی کے دوران ایک بڑی چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے ایک ضرب لگائی اور اس سے چنگاریاں نکلی اس چٹان سے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے شام کے محلات روشن کر دیے گئے، مطلب یہ کہ مجھے شام فتح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، آپ نے فرمایا کہ مجھے
فارس فتح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا مجھے یمن فتح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فتوحات عطا فرمائی بعد میں۔ تو یہ ویڈیو تھی مختصراً جو میں نے آپ حضرات کے سامنے شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صحابہ کرام کی بے مثال قربانیاں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔